عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں میں دو صنفیں بنائی ہیں۔ ایک صنف ہے جسے ہم جنس بھی کہتے ہیں، وہ ہے مردوں کی جنس، اور ایک صنف ہے جسے ہم جنس کہتے ہیں، وہ ہے عورتوں کی جنس۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے ان دونوں جنسوں کی الگ الگ خاصیتیں رکھی ہیں، ان دونوں صنفوں کی الگ الگ کوالٹیز اللہ تبارک و تعالی نے رکھی ہیں۔ عورتوں کے تقاضے الگ ہیں، مردوں کے تقاضے الگ ہیں، عورتوں کی جسمانی ساخت الگ ہے، مردوں کی جسمانی ساخت الگ ہے۔ اسی حساب سے رب تعالی نے انسان کی جو ڈیوٹیز ہیں، انسان کے جو کام ہیں، ان کو بھی تقسیم کیا ہے۔ عورتوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ قرار دیا کہ یہ اپنے گھر کے اندر رہیں، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، ان کو کہو کہ یہ اپنے گھروں کے اندر رہیں، اور ان کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالی نے یہ لگائی کہ یہ گھر کی خانہ داری کا جو انتظام ہے اس کو حسن سلوک کے ساتھ انجام دیں۔ اور ارشاد فرمایا الرجال قوامون علی النساء، کہ اللہ تبارک و تعالی نے مردوں کو عورتوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے، ان کو قوام اور نگراں بنایا ہے، اور ان کی ساخت بھی اللہ تبارک و تعالی نے اس انداز کی بنائی ہے کہ وہ گھر سے باہر کی جو ذمہ داریاں ہیں، گھر سے باہر کے جو امور ہیں، جو کام ہیں، وہ ان کو انجام دیں۔ اللہ تبارک و تعالی کی اس نظام کے خلاف اگر کوئی چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوشش کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس نظام سے ہٹ کر کے اگر کوئی چلنے کی کوشش کرے گا تو وہ فطرت کے تقاضے کے خلاف کرنے کی کوشش کرے گا۔ اور یاد رکھی جائے یہ بات کہ جو فطرت کے تقاضے کے خلاف چلنے کی کوشش کرے گا وہ دنیا کے اندر کبھی کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ آج کے اس جدید زمانے کے اندر، اس جدید معاشرے کے اندر یہ وبا عام ہوتی چلی جا رہی ہے کہ عورتوں کو یہ نعرہ دیا گیا کہ تم گھر سے باہر نکلو، اور مردوں کو یہ سمجھایا گیا کہ تم گھروں کے اندر رہو۔ یعنی فطرت کے جو تقاضے ہیں ان کو بدلنے کی کوشش کری گئی، فطرت کے جو امور ہیں ان سے ہٹ کر کے چلنے کی کوشش کری گئی۔ ایک عورت، اگر آپ اندازہ لگائیں کہ جدید جاہلیت، یہ جو جدید ماڈرن زمانہ ہے، اس کو ہم اگر یوں کہیں کہ جدید جاہلیت کیا ہے؟ جدید جاہلیت یہ ہے کہ ایک عورت جو اپنے گھر کے اندر رہتے ہوئے اپنے گھریلو انتظام کو سنوارے، اپنے شوہر کی، اپنی بچوں کی، اپنی بچیوں کی تربیت کرے، اس کو زمانہ، آج کا ماڈرن زمانہ اس کو یہ کہتا ہے کہ یہ تو دقیانوسی ہے اور یہ تو جاہلیت کی باتیں ہیں۔ اور وہی عورت جب گھر سے باہر نکل کر کے غیر مردوں کے لیے کام کرے، غیر اوروں کے لیے جو ہے وہ کام کرے، وہ چاہیں ایئر ہوسٹس بن کر کے کام کرے یا وہ کسی اور طریقے پر جو ہے وہ کام کرے، تو زمانہ یہ کہتا ہے کہ یہ تو بڑے اعلیٰ درجے کی کامیابی ہے، یہ تو بہت اعلیٰ درجے کی جو ہے اس نے ترقی جو ہے وہ حاصل کر لی ہے۔ اسے کہتے ہیں جدید جاہلیت۔ یہ ہے آج کے زمانے کی جاہلیت کہ وہ عورت جو اپنے گھر کے کام کاج کرے اس سے یہ کہا جاتا ہے کہ تم تو دقیانوس ہو، اور وہی عورت جب گھر سے باہر نکل کر کے دوسروں کے کام کاج کرے تو اس نے زمانے کی ترقی کو طے کر لیا ہے۔ یہ ہے آج کی جدید جاہلیت۔ اسی مسئلے کے ذیل میں بعض چیزیں یہ دیکھنے میں آتی ہیں کہ عورتیں مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں اور مرد عورتوں کی مشابہت اختیار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یعنی یہ کہ عورتیں وہ لباس پہن رہی ہیں جو مردوں کے لباس تھے، اور مرد وہ کچھ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو عورتوں کے کام تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لعن اللہ تبارک و تعالی الرجال المتشبہین والنساء، کہ اللہ تبارک و تعالی لعنت بھیجتا ہے ان مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت اختیار کریں، اور ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی لعنت کرتا ہے ان عورتوں پر جو مردوں کی مشابہت جو ہے اختیار کریں۔ آج کے اس جدید زمانے کے اندر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ مرد وہ کچھ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو عورتیں کرتی ہیں، جو جس طریقے سے عورتیں اپنے بالوں کو صحیح کرنے کے لیے کچھ اس انداز کی چیزیں اختیار کرتی ہیں جس سے ان کے بال یکجا رہیں، اسی طریقے کی اسی طرز پر چلتے ہوئے جو ہے وہ مرد اس کو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے یہ لعنت کا مستحق ہے اگر کوئی مرد ہوتے ہوئے کسی عورت کی مشابہت اختیار کر رہا ہے۔
اور کوئی عورت اگر عورت ہوتے ہوئے مرد کی مشابہت اختیار کر رہی ہے تو یہ بھی لعنت کی مستحق ہے۔ اس لیے یہ جو جدید زمانے کی جاہلیت ہے اس سے ہمیں بچنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی سنت کے مطابق ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔